جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 6 لیسنز جو ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے پڑھ چکے ہیں۔ آج لیسن نمبر 7 ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکوں، دیکھوں کہ آپ لوگوں کو کتنی کو سمجھ آئی ہے چیزوں کی۔ آپ لوگوں نے تھوڑا ریڈی رہنا ہے اس حوالے سے، اگر ہمارا پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ کچھ بھی آئے گا تو وہ آج میں نے آپ سے پوچھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں آج کے سبق میں ہم لیسن نمبر 7 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ثنا، رکوع، سجدہ، یہ 3 چیزیں پڑھیں گے، ثنا، رکوع اور سجدہ۔ گرامر کے پورشن میں ہم الا، مع اور عندہ، یہ 3 ورڈ پڑھیں گے، کس کے ساتھ ملا کے؟ وہ ضمیروں کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے۔ نکات تعلیم یا شوق میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ اسی طرح اس سبق میں ہم صرف 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1390 دفعہ آتا ہے۔ 1390 دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں یہ الفاظ، صرف 15 ورڈ آپ نے جو سیکھنے ہیں اس سبق میں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ثنا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ثنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی جی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ پڑھے کر لیں اس کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیرے لیے ہی تعریفات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے لفظی ترجمے کی طرف ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ 2 ورڈ ہیں، ایک لفظ ہے سبحان، ایک لفظ ہے کا۔ سبحان پاک ہے، یہ کا کون سے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا تھا نا، وہ ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا۔ یہ کون سنائے گا آپ میں سے؟ ذرا ہینڈ ریز کیجئے گا جو یہ سنا سکتا ہے، ہینڈ ریز کیجئے گا جی۔ یہ جو ضمیریں میں نے یاد کروائی تھی، ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، ترجمے کے ساتھ آپ میں سے کوئی سنا سکتے ہیں؟ جی کبیر احمد۔ میں نے بند تو نہیں کیا ہوا آپ لوگوں کا مائک؟ ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا آن کر دیتا ہوں یہاں سے۔ جی کبیر احمد، کبیر احمد بھائی ذرا اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں تو ٹھیک ہے، کیمرہ بھی آن کروا لیتے ہیں آپ سے جی۔ اپنا کیمرہ ذرا آن کر کے مجھے وہ اشارے کر کے دکھا دیجیے، بولیے، مجھے آپ کی وائس نہیں آ رہی۔ کبیر احمد، آپ کیمرہ آن کر کے ہوم والی مجھے سنا دیں ایک دفعہ نا۔ سر آپ کو وائس آ رہی ہے کبیر احمد بھائی؟ جی زوبیہ خان نام سے جو آئی ڈی ہے، آپ سنا سکتے ہیں سر؟ ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہو۔ اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا اور اس عورت کا، اس طریقے سے سنانا ہے۔ تو سنا سکتا ہے؟ میرے خیال سے میری وائس سن نہیں پا رہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے یاد کر لیجئے، میں اینڈ میں بھی آپ سے لیتا ہوں کہ ذرا کہ آپ نے کتنا کو اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ آگیا سبحانک، پاک ہے تم، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، تعریف ہے تیرے لیے، یہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کاف جو ہے قرآن کریم میں 41 ٹائم اس طریقے سے یوز ہوا ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کا، آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ سے اس طریقے سے اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، اور با ساتھ، ہم تعریف کا تیری، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو الگ الگ پڑھیں۔ سبحانک اللہم، گویا جب انسان یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کمزور نہیں ہے، کہ تو کمزور نہیں ہے، تو ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، رب میں کوئی نقص نہیں ہے،
اللہ کی طرف سے میری زندگی میں جو بھی امتحان آیا وہ بالکل صحیح آیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ انسان کا، مومن بندے کا یہ مثبت رویہ ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ وبحمدک، اور تعریف بھی کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے، شکر بھی تیرے لیے ہے۔ تو انسان جب یہ بات کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے عیب سے، نقص سے، ظلم سے، کمزوری سے، ٹھیک ہے، وبحمدک، اور تعریف بھی تیرے لیے ہے، شکر بھی میں تیرا بجا لاتا ہوں، تسبیحات بھی تیرے لیے ہے۔ تو کامیاب شخصیت کا راز ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا مثبت جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ رکھے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اب ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، اور وہ بحمدک، اور ساری تعریفات بھی تیرے لیے ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور برکت والا ہے تیرا نام، بلند ہے تیری بزرگی، ٹھیک ہے۔ وتبارک، تبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبارک میں پھر کاف آ گیا، آگے پھر استعمال ہو گیا نا کاف، تو کاف کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے گا، کون بتائے گا کہ کاف کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی سر بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی نا بھی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ کاف کا مطلب کیا بتایا تھا؟ کاف، جی جی بتائیں جی حبیب الرحمان بھائی۔ جی اللہ تعالیٰ سے مخاطب تو اللہ ہاں جی، ہاں کاف کا مطلب ہوتا ہے آپ، تم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ذرا کر کے دکھائیں، کیمرہ آن کر کے، کیمرہ آن نہیں ہو رہا، سوری یہ لیں کر کے دیکھیں، یہ یہ اللہ ہاں تعالیٰ، تو اس کا اشارہ ایسے ہوگا، کا، آپ کا، کاف کا مطلب آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ایک دفعہ اس کو ذہن میں اگر اس چیزوں کو بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ میں آہستہ آہستہ پوچھتا جاؤں گا، میں آپ کا ویڈیو آف کر رہا ہوں اور آپ کا مائکرو فون آن ہے، تو کوئی بھی ہینڈ ریز کرے، اگر کوئی جواب کسی کو آتا ہوگا تو وہ جواب اس سے لوں گا، لیکن مائکرو فون ایسے آن نہ کرے تاکہ ریکارڈنگ خرابی پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں آگے چلتے ہیں، دوبارہ آ گیا نا یہ والا لفظ، وتبارک، اور بابرکت ہے، تبارک بابرکت ہے، ٹھیک ہے، برکت والا ہے، کا آپ کا، اسم کا آپ کا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا آپ کی بزرگی، تیری بزرگی، ٹھیک ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور تبارک کا ورڈ تو ویسے ہی انسان یوز کرتا ہے نا، برکت، ٹھیک ہے، مبارک، تبرک، اور اس ٹائپ سے اردو میں استعمال کرتا ہے۔ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو آپ نے سیکھنا ہے۔ اسموں کا، اسم لفظ بھی انسان اردو میں استعمال کرتا ہے، ویسے بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بسم اللہ، یہ بھی آپ کے لیے آج کے لیسن میں کوئی نیا ورڈ نہیں ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے، یہ علوف سے، عالی شان سے، یہ بھی آپ کے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، اٹ از آلسو یوز ان اردو، عالی شان، ٹھیک ہے، 23 ٹائم جو قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے۔ جدو کا، یہ بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اردو میں یوز ہوتا ہے۔ جد امجد، آبا و اجداد، قرآن کریم آپ اردو اگر پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے آبا و اجداد کا ورڈ کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے۔ تو جد کہتے ہیں آبا و اجداد کو، اچھا آبا و اجداد کو جد اس لیے کہتے ہیں، جد کا نام بزرگی یعنی بڑا، ٹھیک ہے۔ جدو کا جب اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بزرگی، تیری برتری، تیرا کمال، تیرا عروج، بات سمجھتے ہیں، تیری بزرگی، تیری شان سب سے بلند ہے۔ تو یہ اس کے معانی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے، انسان کہے کہ پانی 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 کرتا رہے تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ انسان کے اچھا کام اچھا کام اچھا کام، تو اچھا کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے جو نام بھی برکت والا ہے، آپ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صرف نام بھی برکت والا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیتے رہنا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ لیکن عمل بھی آپ کا اچھا ہو اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا آپ نام بھی لیتے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت برکت والا ہے، ویسے بھی برکت والا ہے، لیکن مقصد حیات کو بھول جانا یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ جو کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلنی چاہیے۔ وتبارک اسمک، اللہ کا نام بھی برکت والا ہے، اللہ کا نام لینے سے کام میں برکت مل جاتی ہے، تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو قائم رہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شیطان سے حفاظت دے دیتا ہے، ہمت انسان کی بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا میں اس کا نام لینے والا اور اس کا کام کرنے والا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ سے برکتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے، ذات ہے، وہ کتنی بلند ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران یا بادشاہ کیوں نہ ہو،
وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان، بلندی، مقام، مرتبہ، اہمیت یہ بہت بلند ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس تصور کے ساتھ اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ اللہ بابرکت ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری شان. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے جو آج آپ سیکھ رہے ہیں، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. لا الہ غیرک، غیر پڑھ چکے ہیں، غیر المغضوبی میں. لا الہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کاف آپ پڑھ چکے ہیں، واو آپ پڑھ چکے ہیں، لا آپ پڑھ چکے ہیں، الہ آپ پڑھ چکے ہیں. الہ کی جمع ہم نے ایک پڑھی تھی، کون بتائے گا الہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہینڈ ریز کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی بتائے الہ کی جمع کیا ہے، پیچھے پڑھی ہے جی، ہینڈ ریز کیجئے گا. کوئی بتانا چاہے گا الہ کی جمع کیا ہے؟ الہ کی جمع، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے آلہہ. غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے، علاوہ. ٹھیک ہے؟ ولا الہ، یہ تین ورڈ ہیں، واو لا الہ. ٹھیک ہے؟ واو اور لا نہیں، الہ معبود. ٹھیک ہے؟ غیرک دو ورڈ ہیں، غیر اور کا. ٹھیک ہے؟ غیرو کا سوائے تیرے. ولا الہ غیرک، گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہوتا ہے. ورنہ انسان کی نجات بہت مشکل ہے کہ اگر انسان شرک میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا. قرآن says ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے جناب لقمان نے اسپیشلی اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی کہ اے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے اولاد آدم، تو میرے پاس آئے، زمین و آسمان بھر کے تیرے پاس گناہ موجود ہوں لیکن شرک موجود نہ ہو، تو میں تجھے زمین و آسمان بھر کے اس طریقے سے ہی تجھے جو ہے نا وہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر شرک موجود ہوگا تو پھر خیر نہیں ہے. تو سمجھ یہ آئی کہ بھائی شرک جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے جس سے انسان کی نجات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کیجئے. ولا الہ غیرک. اب ذرا رکوع کی تسبیح کی طرف آئیں. تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، آپ بار بار بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، تو گویا آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں چھوٹا، اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ کا احکام بڑا، میرا میرے من کا جو حکم ہے وہ چھوٹا. ٹھیک ہے؟ میرا نفس چھوٹا، میرے نفس کا حکم چھوٹا، میرے نفس کی چاہت چھوٹی، اللہ کی چاہت بڑی، اللہ تعالیٰ کا حکم بڑا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بتایا ہوگا سلیقہ بڑا. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے. ٹھیک ہے؟ انسان یہ جملہ کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم. سبحان، ہر عیب اور برائی سے، نقص سے، کمی سے، جو کوئی کائنات کمی کر سکتی ہے کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ سے جیسے کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ جو نفلا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، یعنی اس کی مخلوق ہے ہم، تو مخلوق میں عیب ہوتا ہے، مخلوق میں کمی ہوتی ہے، لیکن خالق میں کمی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. سبحانہ یہ ہماری صفت نہیں ہو سکتی. بات سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے بعض جو ہے نا وہ اسکالرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سبحان جو ہے نا وہ نام نہ رکھا جائے، اس لیے کہ سبحان انسان نہیں ہو سکتا نا. انسان کیسے سبحان ہوتا ہے؟ ہر ایپ سے پاک ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو بعض لوگوں نے رکھا بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے معنی پر اگر فوکس کیا جائے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان ایپ سے پاک نہیں ہے، نقص سے پاک نہیں. سبحان، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں سبحان ذات کا جو ہے نا وہ بندہ ہے انسان، لیکن سبحان نام رکھنا اس لحاظ سے سمجھ آتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، گویا وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. ربی العظیم، انسان یہ جملہ کہتا ہے، یہ 41 ٹائم قرآن کریم میں موجود ہے. انسان کہتا ہے ربی میرا رب، ربی میرا رب. ٹھیک ہے؟ ربی میرا رب. اب یہ پوری وہ آگے دی ہوئی ہے کہ لفظ رب کے ساتھ ضمائر کیسے مل کے آتی ہیں. آپ میں سے کوئی ان ضمائر کو ربو، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربوہا، اشاروں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ کوئی آپ میں سے کر سکتا ہے اسے؟ اس قابل ہو گئے کچھ لیکچرز کے بعد؟ جیسے ربی میرا رب، یہ اشارہ بنتا ہے اس کا. تو باقی پوری کوئی گزان کر سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. معراج خالد، جی معراج خالد.
معراج خالد بھائی آپ یہ کریں گے جی ربہ ربہم ربو کا والا رب میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہ رب. ایک منٹ رکیے گا، میں آپ کا کیمرہ بھی آن کروا دیتا ہوں جی. کیمرہ آپ آن کیجئے گا ذرا، تھوڑا نیچے کیجئے گا، نیچے ایسے نیچے کیجئے گا تاکہ نظر آئے جی. جی ربی میرا رب، ربنا ترتیب سے ہمارا رب. ترتیب سے ربہ یہاں سے. اچھا ٹھیک ہے، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ان سب کا رب، ربکم آپ کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، اور ربہا اس عورت کا رب. بہت اچھا ہو گیا جی، بہت اچھا ہو گیا جی، بارک اللہ فیک. آپ نے جو نا وہ اچھا پارٹیسپیٹ کیا اس میں. اب ذرا چلتے ہیں آگے لیسن کی طرف. انشاءاللہ جہاں جہاں کہیں موقع آتا رہے گا آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ربی میرا رب، ٹھیک ہے. اب فوراً سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ ربی کا اشارہ ایک انگلی سے اپنی طرف کرنا. ربی میرا رب العظیم جو کیا ہے جی، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہ لفظ رب ہے اور ساتھ ضمیریں یوز ہوئی. آپ کو ضمیروں کا ترجمہ آتا ہو، ہوم کا، ہی، کم، نہ اور ہا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کسی بھی ورڈ کے ساتھ اگر مل کے آتی ہے تو فوراً سے آپ ترجمہ آسانی کے ساتھ کر لیں گے. العظیم بڑے کو کہتے ہیں، بڑائی، طاقت، ٹھیک ہے. 107 ٹائم قرآن کریم میں یہ ورڈ آیا ہے. دیکھیں جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے نا سبحان ربی العظیم، تو اس میں 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر ون بات یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. سبحانہ نمبر 1 پارٹ یہ ہے کہ سبحانہ پاک ہے، یعنی میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، کمی سے. وہ ظالم نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی، یعنی یہ سارے عیب سے پاک ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے حکم دے. کوئی خرابی جو ہے اس کے حکم میں کوئی خرابی نہیں ہے. میری زندگی میں جو امتحانات آتے ہیں وہ جو میرے اوپر حالات آتے ہیں وہ میرے لیے امتحان ہے، مجھے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. تو گویا انسان یہ پہلی بات کرتا ہے اس جملے کے اندر، سبحانہ اللہ تو پاک ہے. اب اس پاک میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے رب. دوسری چیز کیا ہے؟ رب، یعنی وہ رب ہے اللہ، یعنی سبحانہ پاک ہے. دوسری چیز ہے اس جملے میں رب، یعنی وہ رب ہے، یعنی وہ ہماری پرورش کرتا ہے، اس نے ہر چیز کا خیال کیا ہوا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانائی کی، اس کو مدد دے رہا ہے. وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے نظام انہضام کو، ہمارے خون کے نظام کو، ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے لیے. اس نے سورج، چاند، ستارے، سیارے جو ہے نا وہ بارشیں اور پہاڑ، چرند پرند، ماحول، انوائرمنٹ، ہر چیز اس نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ سمجھے کہ وہ کوشش اور کاوش میں لگی ہوئی ہے، ہمیں وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے ہر تقریباً آلموسٹ ہر چیز، ٹھیک ہے. تو یہ گویا وہ رب ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے. اس جملے میں سیکنڈ چیز یہ ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے ربی. بھائی وہ رب ہے، وہ میرا رب ہے. بات سمجھتے ہیں انسان کا وہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس رب کو آپ پکار رہے ہیں وہ رب ہمارا رب ہے، میرا رب ہے. اس اپنائیت کے ساتھ میرے ذرے ذرے کی پرورش کر رہے ہیں نا، اس اپنائیت کے ساتھ کہنا. جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسرے سے کہتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات کو میں دیکھیں کتنا پیار جھلکتا ہے. اسی طریقے سے انسان تھرڈ بات یہ کر رہا ہوتا ہے اس جملے کے اندر، ربی میرا رب ہے. سمجھتے ہیں اس میں ایک پیار ہے. چوتھے نمبر پہ جو چیز یہاں پہ ہے وہ ہے العظیم. العظیم عظمت والا، وہ عظیم یعنی ایسی بڑائی والا. سر یہ اپنا مائک کائنڈلی آف کر لیں، میں اس لیے پھر آف کر دیتا ہوں پکا. العظیم عظمت والا، ٹھیک ہے. عظمت والا کیسا ہے کہ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ ڈال نہیں سکتا. ہمارے پر تو کوئی نہ کوئی دباؤ ڈال دیتا ہے نا، ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں، ہم جو ہے نا انگزائٹی میں آ جاتے ہیں، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی بچوں کی بات مان لیتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کی بات مان لیتے ہیں، کبھی جو ہے نا کسی اپنے والد کی بات مان.
کبھی کسی استاد کی بات مان لیتے ہیں, انڈر آ جاتے ہیں, انڈر پریشر آ جاتے ہیں. اللہ کی ذات کسی کے انڈر پریشر آنے والی نہیں ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہے. خود کو جھکانے کے بعد یہ اقرار کرتے ہیں, ہم جب جھک جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو رکوع کی حالت میں, تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسی ذات کے سامنے جھک گئے ہیں کہ جسے کوئی جھکا نہیں سکتا. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہے جملہ, اس جملے کی گہرائی جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ یہ 4 اہم نکات, اور 5واں یہ جملہ آپ نے, پانچواں اہم نقطہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جب جھکتے ہیں تو سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسی ذات کے سامنے جھکا ہوں کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا اس تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ آپ ذرا مطالعہ کیجئے, آپ سوچیں کہ بھائی یہ کتنا پیارا جملہ ہے, سبحان ربی العظیم, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, ربی جو میرا رب ہے, العظیم عظمت والا ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ ہے جس کی گہرائی کو اگر سمجھ کے بولا جائے تو یقیناً بہت لذت آتی ہے. آگے انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو یہ بات کہتا ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ, میرے رب نے سمع, سن لی, اللہ تعالیٰ نے, لمن, اس کی جس نے, حمیدہ اس کی تعریف کی. سمع سماعت سے ہے, کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سماعت سے سننا, اللہ نے سن لی, لمن اس کی جس نے, حمیدہ اس کی تعریف کی. آگے نا حمیدہ اس کی تعریف کی, اس کی, آگے ہو. اب یہ ذرا ہوم کا ہی کم نہ ہا, کون آپ میں سے اس کو ریوائز کروائے گا اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا, ہینڈ ریز کیجئے گا. یہ ضمیروں کو کون ریوائز کروا رہا ہے؟ جی جی حبیب الرحمان بھائی کروا سکتے ہیں جی آپ؟ حبیب الرحمان بھائی ضمیروں کو آپ ریوائز کروا سکتے ہیں؟ معراج خالد بھائی آپ کروا سکتے ہیں جی؟ خوف نہ کھائیں یار, بولیں گے, کوئی غلطی کریں گے میں بتا دوں گا, بولیں تو صحیح. اللہ اکبر, چلیں میں ہی کروا دیتا ہوں بھیا. یہ ہے جی ہوم کا, یہ کم, نہ اور ہا, اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہم سب کا, اس ایک عورت کا. ٹھیک ہے, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا, اور ہا اس عورت کا. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آپ اسے یاد کیجئے. یہ تو ہم نے کتنی دفعہ ریوائز کر لیا ہے. اب اس کے ساتھ حمیدہ کے ساتھ آیا ہو, حمیدہ ہو, تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کی تعریف کی. یہ اشارہ اسی طریقے سے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے, تو یہ اشارہ آ جائے گا, حمیدہ اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ, اس میں سبق کیا ہے جی؟ اللہ سب کی سنتا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میری نہیں سنتا, میں غریب ہوں, وہ امیر ہے, میں ایسا ہوں, وہ ویسا ہے. نہیں, اللہ سب کی سنتا ہے بھیا. آپ جب بھی کریں اس کی, ہم جب بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچمنٹ, اللہ تعالیٰ سنتا ہے آپ کی, آپ کو رسپانس کرتا ہے. آپ نماز میں کنیکشن قائم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پورے شوق کے ساتھ اس حمد کو کرنا چاہیے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یا ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے شوق کے ساتھ دعا پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ پتہ نہیں میں حمد کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی شان مقام بڑھ جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے اس میں, ہمارا فائدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کریٹر کو خوش کرنا ہے, خالق کو خوش کرنا ہے, اس کی جنت کے اصول کے لیے کوشش کرنی ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ, تو اس تصور احساس کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کیا کریں نماز کے اندر. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب, ربنا, اے ہمارے رب. اشارہ کیا ہوگا؟ یہ 4 انگلیاں اپنی طرف, نا رب کے ساتھ آ گیا, نا, اے ہمارے رب, ولک, اور تیرے ہی لیے, لام آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ میں. ٹھیک ہے, اور کاف یہاں پہ آ گیا, تو کاف آ گیا تو بھئی کیا بن گیا؟ کا. ٹھیک ہے, تو کا آ گیا, تو کا کون سا ہے؟ یہ اشارہ ہے کا. ربنا, اے ہمارے رب. دیکھو نا ترجمہ کتنا آسان ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو نا کے ترجمے کا پتہ, آپ کہیں ربنا, اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, والا کا, اور تیرے لیے ہیں الحمد, ہر قسم کی تعریفات. ٹھیک ہے, اب ربنا میں یہ لفظ آ گیا دوبارہ رب کے ساتھ. رب کے ساتھ کون پریکٹس کروا سکتا ہے جی؟ اینیون, کوئی ایسا ہے کہ جو پریکٹس کروائے؟ ربہ, ربہم, ربک, ربی, ربکم, ربنا, ربہا. اس کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, آپ سب کا رب, ہم سب کا رب, اور اس ایک عورت کا رب. ایسے کوئی پریکٹس کروائے گا جی آپ میں سے؟ جی
ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ میں سے پریکٹس کروا سکتا ہے اس طریقے سے. چلے اللہ اکبر. وَلَكَ الْحَمْدُ. اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریفات ہیں. یہ دوبارہ آ گیا اللہ کا اور تیرے لیے. اس کی کوئی پریکٹس کروائے گا جی؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس ایک عورت کے لیے. جی کوئی کروائے گا پریکٹس آپ میں سے؟ شوق سے بھائی، شوق سے اس میں شامل ہوں. شوق سے کہیں کہ میں پریکٹس کرواتا ہوں. کہیں مسٹیک بھی ہوگی تو سیکھنے سکھانے کے پروسیس میں مسٹیک تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جتنا شوق سے اس کے اندر شامل ہوں گے تو اس کا فائدہ ہم سب کو ہے انشاءاللہ. جی عدیل صاحب، عدیل عمران کروائیں گے جس کی پریکٹس آپ اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں، اپنا مائکرو فون آن کر سکتے ہیں. عدیل عمران، عدیل عمران بھائی بولیے سر. جی معراج خالد بھائی. جی لہو ہاں اس کا ٹھیک ہے، لہو، لہم، لہم ان سب کا، ٹھیک ہے، لکا آپ کا، لی آپ میرا، کے لیے، لک کے لیے، لیے ترجمہ آنا چاہیے. لام کا ترجمہ ہے لیے، لکا آپ کے لیے، لیے. آپ کے لیے. ٹھیک. جی لی میرے لیے، لکم ان کے سب کے لیے، آپ سب کے لیے، لنا آپ سب ہم سب کے لیے. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو گیا. گڈ. دیکھیں نا ہم کوشش کریں گے تو چیزیں آئیں گے نا. کوشش کریں گے اپنا، جنہوں پنجابی آ کے نا چاکا اپنا لاواں گے تو سانو چیزیں سمجھ آن گیا نا. تو اس میں ٹینشن نہیں لینی. اس میں آپ ہاں اس میں فوکس کر کے انشاءاللہ آپ اس کو 2-4 دفعہ پریکٹس کریں گے تو اٹ از ویری ایزی تھنگ، اور بڑے آسانی سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. کہ آپ نے یاد کیا ہوا ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نہ اور ہا، اس طریقے سے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس ایک عورت کا. ٹھیک ہے. پھر لام کے ساتھ اس کو لگا کے دیکھو، ماں کے ساتھ لگا کے دیکھو، باقی لفظوں رب کے ساتھ لگا کے دیکھو تو آپ کو ترجمہ خود بخود آ جائے گا. ایک دفعہ آپ اس کو ترجمہ یاد کر لیں، دوسری چیزیں اس کے ساتھ لگاتے جائیں، ترجمہ یاد ہو جائے گا. نیکسٹ انشاءاللہ کہیں پریکٹس آتی ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو پریکٹس کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی ہم اپنے سبق کی طرف. تو یہ ہے جی وَلَکَ اور تیرے لیے. الحمد ساری تعریفات، ہر قسم کی تعریف. ٹھیک ہے. الف لام جو ہے یہ وہ پوری جنرلائز کے لیے آتا ہے. جیسے الحمد وہاں پہ آیا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفات. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں، تمام شکر. ٹھیک ہے. اس کے اسباق کیا ہیں؟ یہ ہے کہ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف، اس کا شکر نکلے گا. کہ ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف اور شکر. پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور، کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ ہم کیجیے اللہ تعالیٰ سے نا. تو یہ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. سجدے کی تسبیح میں بھی وہی الفاظ ہیں جو آپ نے وہاں پڑھے ہیں. العظیم، یہاں پہ صرف فرق کیا ہے؟ الاعلی. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ میں فرق ہے، باقی 5 اہم نکات وہی ہیں. نمبر 1 نقطہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. ٹھیک ہے. کس کس چیز سے؟ وہ پوری ڈیٹیل پڑھ لی ہم نے. دوسری چیز ہے کہ وہ رب ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ میرا رب ہے. چوتھی چیز ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو فل جھک گیا ہوں سجدے کی حالت ہے نا، میں فل جھک گیا ہوں، تو بہت اعلیٰ ہے، میں بہت نیچ ہوں، میں بہت نیچا ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ میری شان بہت کم، تیری شان بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے. میری ذات بہت نیچے، تیری ذات بہت اعلیٰ. اس طریقے سے آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. الاعلیٰ 7 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. جیسے کبیر ہوتا ہے نا، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، تو اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا ہوتا ہے، صغیر. ٹھیک ہے. اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹا. اس طریقے سے علیون کہتے ہیں اونچے کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں سب سے اونچا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو سجدے کی حالت میں آپ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ مکمل سپردگی، اس میں بھی وہی باتیں آتی ہیں اس تصور و احساس کے ساتھ کہ اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے. الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نیچا اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے، اللہ عرش پر سب سے اوپر. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. اس تصور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا کہ ہم روزانہ 200 سے زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں، سب سے زیادہ کر یہی ہوتا ہے سبحان ربی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہماری فکر کی خوب تربیت ہو، ہم بار بار پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ نے جب نیکسٹ نماز پڑھنی ہے نا
تو اسپیشلی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ 4 باتیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی عظیم میں، 5 بلکہ نمبر 1 سبحان، نمبر 2 رب، نمبر 3 میرا رب، نمبر 4 اعلی عظیم، نمبر 5 پھر اللہ اونچا ہے، اللہ بلند ہے، میں نے اپنے آپ کو جھکاؤ کر دی. یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ سے اس کو نوٹ بھی کیجئے گا، دیکھیے گا اس میں کیا اسباق ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے. وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں تو ایسا مثبت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں نا پیدا ہوگا کہ جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. بات سمجھتے ہیں؟ اس اسباق کو ذہن میں رکھیں. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کی جائے، اسی میں ہی کامیابی کا راز ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. 2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چاہے وہ گرامر کے پورشن کو دیکھتے ہیں. آپ میں سے کسی نے پانی شانی پینے ہے تو پانی شانی پی لے، اور تھوڑا سا گہرا سانس لے لے تاکہ اس کی ٹینشن بھی ریلیز ہو جائے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، ابھی بہت نہیں پڑھا، ہم نے تھوڑا ہی پڑھا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بڑھتے ہیں جی. باقی جو ہمارا پورشن رہ گیا ہے، باقی پورشن جو ہے وہ ہمارا گرامر کا پورشن ہے. گرامر کے پورشن میں آج ہم نے لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھنے ہیں. اچھا یہ بالکل ایزی ہے، یہ میں نے آج آپ سے پریکٹس کروانی ہے، آپ ریڈی ہو جائیں بھیا. ٹھیک ہے. تو فیمیل جو ہے نا وہ تو ماشاءاللہ بڑے ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میل جو ہے وہ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ان چیزوں کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے. ہم سب کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں، باقی لوگوں کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں شرمانا نہیں ہے، اپنی ایج کو نہیں دیکھنا ہوتا. علم میں کوئی ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکھنے میں کوئی ایج نہیں ہے. شرمائیں گے تو رہ جائیں گے پیچھے. ہاں کوشش کریں گے، غلطی کریں گے. کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یعنی جس بندے نے، جس کو چلنا نہیں آتا اس نے کیا گرنا ہے. جو جو دوڑ لگاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے بھیا وہی آگے نکلتا ہے نا. وہی سیکھتا ہے، بے شک گر کے سیکھتا ہے لیکن سیکھ جاتا ہے. اور وہ ایسا سیکھتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوتا ہے. تو سر ہم نے سیکھنا ہے، بات سمجھتے ہیں، گر گر کے سیکھنا ہے، بھول بھول کے سیکھنا ہے، غلطی کر کے سیکھنا ہے. تو اس غلطی کو آپ نے غلطی نہیں سمجھنی، بلکہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہماری اور تصحیح ہو رہی ہے، ہم اور پروڈکٹیو ہو رہے ہیں معاشرے کے لیے، اور کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. تو لفظ کی قسمیں ہم نے کچھ دیکھنی ہے اور حروف جر کو دیکھنا ہے. الا مع عند، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کی وہی چیز ہے کہ گرامر جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. ٹھیک ہے. اور مل کے کیجیے. سنیے کیا جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، الگ الگ میموری میں اسٹور ہوتی ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم 3617 ٹائم جو قرآن کریم میں ورڈز آتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے تھے. آپ میں سے کون ہے جو بھی کو یہاں پہ دیکھ کے مجھے کیمرہ بھی آن کرے اور مجھے ذرا اس کی وہ مجھے پریکٹس کر کے دکھائے. ٹھیک ہے جی. میں یہاں سے آن کر دیتا ہوں آپ کا کیمرہ بھی اور آپ کا مائکرو فون بھی. اینی ون. ٹھیک ہے. ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا. بھی کی پریکٹس کون کروائے گا؟ با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے اور وہ پتہ ہے ہو اور ہی کا جو مطلب ہے. جی کوئی کروانا چاہے گا جی بھی کی پریکٹس؟ ہینڈ ریز کیجیے گا بھائی، نہیں تو پھر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھ لوں پھر. ٹھیک ہے جی. معراج خالد بھائی کا ہینڈ ریز ہے جی. آپ کریں گے جی معراج بھائی؟ معراج خالد بھائی سر پریکٹس کر لیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس لیکچر کے فائدے اس ٹائم ہوگا کہ جب ہم اس کے ساتھ تھوڑا انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ پڑھنے نا مل کے کیجئے، تو مل کے کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انوالو ہوں اس چیز میں، تو اس کا فائدہ ہوگا. بھی میں ایک دفعہ کر دیتا ہوں. بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بیکا آپ کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بکم آپ سب کے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ یعنی ہم سے. ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے اور سے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں سے کے معنی میں لکھا ہوا ہے
بھی اس سے, ان سب سے, آپ سے, مجھ سے, آپ سب سے, ہم سب سے, اور اس سے ایک عورت سے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ویری نارمل. آپ اس کی کوشش تو کریں, ایک دفعہ کوئی بولے تو صحیح, پڑھ کے دیکھ کے پڑھ دیں مجھے ایک دفعہ یار. جی میں آپ میں سے کسی کی ذمہ داری لگا دیتا ہوں, چلیں وہ پڑھ دے. فی ہے اس میں. جی پڑھیں معراج بھائی. جی جی میں پڑھ رہا ہوں. فی والا پڑھ لیں آپ, بی میں نے پڑھا دیا, فی والا پڑھ لیں. فی ہی, فی ہے اس میں, فی ہم ان سب میں. اگر کیمرہ آن کرنا ایزی ہے تو آپ کر لیں تو زیادہ فوکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی کر دیا میں نے, کیمرہ آن کر دیا. جی, میں آپ کے ساتھ اشارے کرتے جاتا ہوں آسانی کے لیے. جی فی ہی, فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی ما ہم, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں, علیہ ہے. جی جی کر دیں علی والا بھی کر دیں, کوئی اور ہینڈ ریز کرے گا تو کرے گا. علیہ ہے اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ ہم پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے, بہت اچھا. دیکھیں کوشش کرنے سے آئے گی انشاءاللہ, چیزیں نا کلیئر ہوں گی. یہ فیہ لفظ ہے, فیہ. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے علیہ لفظ ہے, فیہ علیہ. ٹھیک ہے جی, باقی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. چلے آگے چلتے ہیں. جی آپ کیمرہ اپنا آف کر سکتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. آگے آج جو لیسن پڑھنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. گہری سانس لیجئے اور رب زدنی علما پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما, میرے لیے آسانی پیدا فرما چیزوں کو سیکھنے میں. آج کے سبق میں آپ نے الا, مع اور عندہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 ورڈز ہیں جو آج آپ نے سیکھنے ہیں. ان کو آپ نے ویسے ہی ملانا ہے, الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا, الیہا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے معہو, معہم, معکا, معیہ, معکم, معنا اور معہا. ٹھیک ہے, اندہو, اندہم, اندکا, اندی, اندکم, اندنا اور اندہا. اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے آپ. یہ اس کا ترجمہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, کی طرف. کون کرے گا جی اس کو, ہینڈ ریز کر سکتا ہے اپنا. اس کو کوئی کرنا چاہے گا, الہی کو دیکھ کے پڑھنا ہے, سمپلی آپ ذرا دیکھ کے پڑھ لیں, لیکن کوئی اور پڑھے ذرا. معراج میں نے پریکٹس کروا دی ایک دفعہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اور کروائے. میں آپ میں سے کسی کا نام لے دیتا ہوں. جی پرویز احمد بھائی, آپ اگر پسند فرمائیں تو میرے خیال سے ایک دفعہ دیکھ کے اسے پڑھ لیں تو آسانی ہو جائے گی, چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گے نا. پرویز احمد بھائی ٹرائی کریں گے آپ. پرویز بھائی, پرویز احمد بھائی آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے اسے؟ جی کوئی اور اسے ٹرائی کرنا چاہے گا جی؟ محمد ندیم, اوان بھائی, محمد زبیر, طاہر خان بھائی, ٹرائی کریں گے بھائی کوئی آپ میں سے؟ جی معراج بھائی آپ ہی کر دیں. جی وائس نہیں آ رہی, آپ کی وائس نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. جی علیہ ہے اس کی طرف, علیہم ان سب کی طرف, علیکا آپ کی طرف, علیہ میری طرف, علیکم آپ سب کی طرف, علینا ہماری طرف, علیہا الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں 736 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے, اور صرف الہی 52 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ڈیجٹ ہے. اسی طریقے سے مع ہے, جیسے ایک ایگزامپل آپ یاد کر لیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع کا مطلب ساتھ ہوتا ہے, تو مع کا سوال بھی آپ ریپیٹ کر دیں جی معراج بھائی. مع, ٹھیک ہے, معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معیہ میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ, معاہا اس عورت کے ساتھ. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں 163 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ ہے اندہ. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, جیسے کہتے ہیں نا کم ریالن عندک, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. جب میں پنجابی دیکھی تھا نا, اور کوئی پیسہ شیسا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, جیب پیسے ہیں نا, تو یہ والی بات ہے, کم ریالن عندک. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں.
تو آپ کو پتا ہے کہ کم کا ورڈ کم کتنے کو کہتا ہے ہاؤ مچ, ٹھیک ہے, تو 21 ٹائم آیا ہوا ہے قرآن کریم میں, اور یہ اندا کے ساتھ جو ضمائر کا ایک کمبینیشن ہے یہ قرآن کریم میں 197 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. جی میراج بھائی اندا کے ساتھ آپ ذرا کروا دیں. عندہو اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندیا میرے پاس, عندکم دی کہہ لیں آپ, وقف کر لیں. سوری عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہمارے پاس, عندہا اس عورت کے پاس. زبردست ہو گیا میراج بھائی. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. اس میں محادثۃ العربیہ اسپوکن عربک سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز آئے گی جو ہم نے آج پڑھا ہے نا اسی کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنی عربی لینگویج میں, کہ ہم کچھ نہ کچھ جملے بھی سیکھ جائیں. ٹھیک ہے, وہ جملے سیکھنے کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جیسے نمبر 1 جملہ یہ ہے کہ حل عنده قلم, کیا حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, کوشچن کرنے کے لیے, عنده اس کے پاس. اچھا دیکھو ہو کا اشارہ کہاں ہوگا, ایسے یعنی اس کے پاس. اب ہو سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مذکر ہے, واحد ہے, یعنی حل عنده قلم, کیا اس کے پاس قلم ہے. آپ سے کوئی کوشچن کریں تو جواب کیا ہوگا جی معراج بھائی؟ نعم عنده قلم. ہاں نعم عنده قلم, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جی ہاں اس کے پاس قلم ہے. جی ہاں اس کے پاس کیا ہے جی, قلم ہے. تو اسی طریقے سے جب جمع کا آئے گا تو یہ ہوگا حل عندهم قلم, کیا ان سب کے پاس قلم ہے. تو جواب کیا ہوگا جی؟ نعم عندهم قلم. قلم, ٹھیک ہے, جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. کوئی اور بھی جواب دینا چاہے دے سکتا ہے. اسی طریقے سے آتا ہے کہ بھائی اسکرین شیئر نہیں کرنی ہے, کس نے اسکرین شیئر کی ہے؟ اسکرین شیئر نہیں کرنی, سوری آپ نے کسی نے. جی چلے آگے بڑھتے ہیں جی. اس میں آگے جی حل عندهم قلم, کیا ان کے پاس قلم ہے. تو فوراً سے آ گیا نعم عندهم قلم, جی ہاں ان کے پاس جو ہے وہ قلم ہے. ٹھیک ہے, جی اور اس کے بعد آ گیا جی حل عندک قلم, میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں؟ پوچھیں جی. جی میراج بھائی پوچھیں ذرا, کیا میں آن کر لیں؟ حل عندک قلم. ہاں نعم عندی قلم, یہ دیکھیں نعم عندی قلم, تو اشارہ ہوگا میری طرف, عندی میرا, جی میرے پاس قلم ہے. تو آپ سب سے پوچھوں گا میں حل عندکم قلم, آپ سب نے اپنا مائک آن کریں ذرا. حل عندکم قلم, کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ جواب دیں ذرا انگلش عربی میں. نعم عندنا قلم. باقی سب بھی جواب دیں, اس کو دیکھ کے پڑھ کے سنائیں جی. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ نعم عندنا قلم, پڑھیں سب, مائکروفون آن کریں ذرا باقی لوگ بھی. بول کے ہر بھائی ایک دفعہ بول کے بتا دے نعم عندنا قلم, ترجمہ بھی ساتھ. جی ہاں ہمارے پاس قلم ہے. جی محمد ندیم بولیں. قل عنده قلم, نعم عنده قلم. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے آپ بولیں گے, انٹریکشن قائم ہوگا, آپس میں بات چیت ہوگی, تو چیزیں کلیئرٹی کی طرف بھی جائیں گی, یاد بھی ہوتی جائیں گی. وہ آپ نے پڑھا نا کہ سنیے, دیکھیے, بولیے, سوچیے, ٹھیک ہے, مل کے کیجئے, وہ ہے نا مل کے کیجئے, تو سب مل کے کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. تقریباً یہ جو 3 ورڈز آج آپ نے سیکھے ہیں نا, یہ والے الا, مع اور عند, قرآن کریم میں 1090 دفعہ ہے, تقریباً 1100 ہو گئے قریب بھائی. تو الیہ معہ عندہ, ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے دیکھ کے. تو میں جس کا نام لوں گا وہ پریکٹس کروائے گا. سب نام لوں تو کائنڈلی اپنا مائکروفون آن کر لیجئے گا. تو جی احمد نام سے جن کی آئی ڈی ہے وہ الیہ کی دیکھ کے پریکٹس کروا دے, الیہ کی. جی احمد بھائی, ایزی ہے, مشکل نہ لیں اس کو, بالکل ایزی ہے, اس کو پڑھیں تو صحیح دیکھ کے پڑھنا ہم نے. الیہ احمد بھائی. اللہ اکبر. جی عدیل عمران, الیہ کی پریکٹس کروائیں گے آپ عدیل بھائی؟ الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیہ کا آپ کی طرف, یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کی پریکٹس بھی اسی طریقے سے آپ ذرا غور کریں گے, ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی.
میرے اگلے لیکچر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے 8:30 پہ ہے. ذرا دیکھتے ہیں تقریباً آپ اس کو نا اب یہ 1090 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو الا مع اور عندہ کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے سب سے آسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایگزامپل یاد کر لیں. آپ کہیں الا کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یقیناً للہ اللہ ہی کے لیے ہے, ٹھیک ہے, و انا الیہ راجعون اور اسی کی جانب لوٹنا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, الیہ اس کا لوٹنا ہے. تو الیہ تو الا کا مطلب کہ کی طرف, ٹھیک ہے, یا ٹو ورڈ یا ٹو کا جو استعمال ہوتا ہے نا انگلش میں, اس کا مع کا مطلب ساتھ, جیسے کہنا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. کم ریال عندک, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو آپ نے اس کو یاد کر لینا. پھر اس کو یہ بھی یاد کر لینا ہو یہی ہوم, ٹھیک ہے, کا یہ کم نہ ہا, اس کو آپ ملاتے جائیں اور آپ کی ساری ضمیریں بن جائیں گی. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ دیکھیں 25% جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد ہوتا ہے. اگر ہم صرف کہیں کہ ہم نے پڑھ لیا جی دیکھ لیا ہم سانو یاد ہو گیا ہے 100%, ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم سنتے ہیں تو 35% چیز یاد لرن ہو جاتی ہے نا, وہ 25 ملا کے آگے 10% اور بڑھ جاتی ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں ویژنری جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ 50% ہو جاتی ہے چیز نا یاد. جو ہم کہتے ہیں نا بولتے ہیں زبان سے تو پھر 60% تک وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. جب ہم کرتے ہیں اس چیز کو عملی طور پہ, ٹھیک ہے, تو وہ 75% تک چیز یاد ہو جاتی ہے. باقی جو چیزیں ملا کے پھر وہ 95% اور پھر وہ اپروکس کی طرف جاتی ہیں. اس وجہ سے ہر چیز کی امپورٹنس ہے. آپ کو جی میں صرف سن کے لیکچر لوں گا بولوں گا نہیں, یا میں صرف پڑھ کے لوں گا تو بولوں گا نہیں, یا میں صرف دیکھتا رہوں گا تو سنوں گا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز آپ کے جو نا وہ سمجھے کہ میموری میں سیو ہوتی ہے اس ایفیشنسی کے ساتھ. تو آپ ہر چیز کو جو ہے نا وہ امپورٹنس دیں اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہماری چیزیں یاد ہوں گی. یاد رکھیے الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پر 80 الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں 1 سے لے کے 7 تک, جو قرآن میں تقریباً 26,082 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4500 ورڈز ہیں جو 78,000 ٹائم آئے ہیں, اس میں سے آپ 26,000 ورڈ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں ہم میں سے بہترین وہ ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیسن سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, میں آپ کا کویسچن لے لیتا ہوں. جی کسی کا کوئی کویسچن ہے جی آج کے لیسن سے؟ جی معراج خالد. جی آج کا کوشچن تو ہو گیا. سبق نمبر 8 کا PDF اگر شیئر ہو جائے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. جی میں ضرور شیئر کر دوں گا. مجھے یاد کروا دیا کریں, اگر کبھی آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یاد کروا دیا کریں گروپ کے اندر ہی, کہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ نا. جزاک اللہ. دیکھیں فوکس کر کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں قرآن کریم سیکھنے میں آسانی ہوگی. کلاس میں انوالو ہوں گے تو آسانی ہوگی. دیکھیں نا ایک شخص صرف اکیلا بولتا رہے, ٹھیک ہے, اس کے بولنے سے نہیں ہوتا, انٹرپشن سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. آپ بھی انوالو ہوں تو انشاءاللہ مجھے بھی اس چیز کی خوشی ہوگی. سب سے پہلی چیز کہ آپ لوگ انوالو ہیں. میں کہتا رہتا ہوں, نام بھی لیتا رہتا ہوں کہ بھیا آپ بولیں, کچھ تو بولیں, دیکھ کے بتائیں, تو وہ بھی آپ مائکرو فون آن نہیں کرتے. تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.